السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کا واقعہ ایک غریب شوہر اور ایک بہت امیر دولت مند بیوی کا ہے۔ ایک بہت بڑی مسجد، جس مسجد کا نام مسجد توبہ ہے، وہ جگہ مسجد بننے سے پہلے برے کاموں کے لیے پہچانی جاتی تھی۔ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے، مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجتے تھے۔ اس جگہ کو ایک مسلمان بادشاہ نے خریدا اور وہاں ایک مسجد بنوائی جس کا نام مسجد توبہ ہے۔ ایک نوجوان جو بہت غریب اور بڑا غیرت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی دولت سے نوازا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتا تھا۔ اس مسجد توبہ میں ایک حجرہ تھا جس میں وہ نوجوان رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، 2 دن گزر گئے، اس نے کچھ بھی نہ کھایا اور نہ پیا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ۔ 2 دن تو جیسے تیسے گزر گئے۔ تیسرے دن اتنی بھوک لگی اسے، احساس ہوا اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا۔ سوچنے لگا اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہوں، اب مجھے جو چیز بھی ملے گی، چاہے وہ چوری کی ہی کیوں نہ ہو، وہ میرے لیے جائز ہے، میں اسے کھا لوں گا۔ اس بنا پر اس نے سوچا مردار تو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی حرام چیز کھاؤں گا۔ ایک کام کروں، کہیں سے کھانے کی چوری کر لیتا ہوں۔ اس مسجد کے پاس بہت سارے پرانے گھر پہلے سے موجود تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ وہ اتنے ملے ہوئے تھے کہ چھتوں سے بہت دور تک جایا جا سکتا تھا۔ وہ نوجوان مسجد کی چھت پر پہنچا اور پاس کے گھروں کی طرف چل دیا۔ ایک گھر میں پہنچا تو دیکھا وہاں کچھ عورتیں ہیں، تو وہاں سے وہ چلا گیا کہ اچھی بات نہیں، کسی عورت کے پاس جاؤں یا ان کے گھر سے کوئی چیز کھانے کے لیے چراؤں۔ اس کے بعد وہ دوسرے گھر میں پہنچا تو اس گھر میں کوئی نہیں تھا، لیکن گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو مہک رہی تھی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب کھانے کی مہک اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے دل میں امید سی بڑھ گئی۔ سوچنے لگا اس گھر کے اندر ہی جاؤں گا، یہ خالی بھی ہے۔ وہ گھر ایک منزلہ ہی تھا۔ وہ گھر کے سین میں اترا اور سیدھا کچن میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک برتن کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو اس میں پکی ہوئی مچھلی رکھی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین بنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ مچھلی کو اٹھا لوں اور کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور جیسے ہی منہ میں رکھی تو ایمان کی وجہ سے اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور اس نے کہا، اللہ میری توبہ، میں مسجد میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اتنے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، اب لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کروں۔ اپنے نفس سے کہنے لگا، کیا تجھے اللہ کی ذات پر توکل نہیں؟ وہی تو مجھے پالنے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے کھانا نہیں دے گا، میں یہاں چوری اور حرام کا کھا رہا ہوں۔ اسے اپنے آپ پر بہت شرم آئی، اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگا اور اس مچھلی کو واپس برتن میں رکھا اور اسے ڈھک دیا اور وہاں سے مایوس ہو کر مسجد میں لوٹ گیا۔ مسجد میں پہنچ تو گیا، لیکن بھوک کی شدت میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے اور وہ ان اللہ والوں کے پاس بڑے شوق سے جایا کرتا تھا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ والے کیا بیان کر رہے ہیں۔ جب بیان پورا ہوا تو بیان سن کر لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو ایک شخص ان اللہ والے کے پاس آیا اور ان اللہ والے سے کچھ بات کرنے لگا، لیکن وہ نوجوان ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں پایا۔ ان اللہ والے نے جب آس پاس دیکھا تو وہاں اس نوجوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو ان اللہ والے نے اس نوجوان کو آواز دے کر بلایا اور کہا، اے نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نوجوان نے ان بزرگ سے کہا، نہیں حضرت، میری شادی نہیں ہوئی۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان خاموش رہا۔ اللہ والے نے دوبارہ کہا، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے کہا، خدا کی قسم، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں اور میرے پاس خود کا ایک پیسہ بھی نہیں، میں کسی اور کو کیا کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابھی آپ ہی بتاؤ، میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس بزرگ نے کہا، یہ شخص جو آیا ہوا ہے یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی بہن جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اس پورے شہر میں اس بھائی کے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وہ ایک امیر ترین عورت ہے، وہ ایک ایسا شوہر چاہتی ہے جس کے ساتھ رہ کر
وہ تنہائی کے گناہ سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس نیک عورت سے شادی کرو گے؟ اس نوجوان نے بہت سوچا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد اس بزرگ اللہ والے نے اس عورت کے بھائی سے کہا، یہ نوجوان بہت نیک سیرت اور عبادت گزار اور پرہیزگار ہے۔ یہ تمہاری بہن سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے ایک پیسہ نہیں ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو اپنی بہن کے لیے قبول کرتے ہو؟ اس عورت کے بھائی نے کہا، میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر کی خواہش ہے جو اس کی عزت و حفاظت کر سکے، اور میرے خیال سے اس کے لیے یہ ایک بہترین شوہر ہے۔ ان بزرگ نے اس لڑکے سے کہا، امید ہے تمہاری بہن کے لیے نوجوان بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ تبھی اس بزرگ نے اس کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر اس عورت کا اس نوجوان کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ خاتون جو پردے میں تھی، اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ نکاح کے بعد بزرگ نے کہا، اے نیک بیوی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے اور اپنے شوہر کو اپنے گھر لے جا۔ تو اس خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا نقاب کھول دیا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے حسن کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی، اس کے چہرے سے نظر ہٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب اس نے کچھ دیر کے بعد گھر کی طرف دیکھا تو یہ وہی گھر تھا جس میں وہ چوری کی غرض سے گیا تھا، اور مچھلی کا سالن رکھا ہوا تھا جس کو اس نے کھایا نہیں۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا، اس کی بیوی نے پوچھا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، مجھے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جلدی کچن میں گئی اور وہاں سے کھانے کا سامان لے کر آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ مچھلی کو کسی نے اپنے دانتوں سے کاٹا ہے، وہ سوچنے لگی، بڑی عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا؟ اس نے مچھلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا لیکن کھایا نہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا تھا وہ رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نوجوان نے روتے روتے کہا، میں تمہیں اپنا پورا قصہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا کہ میں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، لیکن تیسرے دن میں مجبور ہو گیا تو میں چوری کی غرض سے ایک گھر میں گیا۔ وہ گھر خالی تھا۔ میں سیدھا کچن میں پہنچا تو دیکھا مچھلی کا سالن رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس مچھلی کو اٹھایا اور اپنے منہ تک لے گیا، لیکن نگل نہیں پایا، کیونکہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، چوری تو ناجائز کام ہے، برا کام ہے۔ کیا میں اتنا گر گیا ہوں جو چوری جیسا حرام کام کروں؟ میرے دل میں خیال آیا، مجھے اپنے پیدا کرنے والے پر توکل نہیں، وہی مجھے کھلائے گا، وہی پلائے گا، اور میں مچھلی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب تم ہی دیکھو، میں تمہارا شوہر بن کر تمہارے اس گھر میں کھڑا ہوں، میرے لیے کل تک یہ گھر اجنبی تھا۔ اس نوجوان کی بیوی نے کہا، بے شک یہ آپ کی پرہیزگاری اور امانت داری کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مچھلی کو کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر اور اس گھر کی مالکن کو حلال طریقے سے آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ دوستو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی حرام چیز کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیز حلال طریقے سے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ نوجوان چاہتا تو چوری کر کے وہ مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، بھوک کی وجہ سے پریشان ضرور تھا، اس نے چاہا یہ کام کر لوں، لیکن حرام نہیں کھایا، چوری نہیں کی، لیکن اندر کا ایمان بول پڑا، چاہے کچھ بھی ہو تم حرام بالکل نہیں کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی مالکن کو اس کی بیوی بنا دیا اور اس کھانے کو حلال کر دیا۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، ہم بھی اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں اور حرام سے بچیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں